والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم بزرگوں، دوستو، مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ ڈھسا نہیں جاتا۔ حدیث میں فرمایا گیا لا یلدغ المؤمن من جہر مرتین، ایک سوراخ سے 2 مرتبہ مومن ڈھسا نہیں جاتا۔ اور عموماً اردو میں بھی ہم کہتے ہیں سانپ کا ڈھسا رسی سے بھی ڈرتا ہے، سانپ کا ڈھسا رسی سے بھی ڈرتا ہے۔ اگر کسی کو سانپ ڈھس جائیں تو کس درجہ محتاط رہتا ہے، کبھی رسی بھی اگر پیر کے پاس آ جائیں تو بہت محتاط رہے گا اور ڈرے گا، سہمے گا۔ لیکن دینی معاملات میں یا بہت سے ایسے امور میں آدمی دھوکہ کھا جاتا ہے، بار بار ڈھستا ہے اور اس سے عبرت نہیں لیتا، ڈھستا رہتا ہے، نقصان ہی اٹھاتا ہے، پھر بھی عبرت نہیں لیتا اور دھوکہ کھا جاتا ہے۔ ایک اچھی مثال میں نے دیکھی، جریدۃ الاہرام پڑھ رہا تھا میں، 350 سال قدیم اخبار ہے جریدۃ الاہرام، مصر کا سرکاری اخبار ہے۔ اس میں ایک تھنکر نے بہت اچھا یہ لکھا، اس نے کہا کہ دو جانور ہیں، ایک ہے مچھلی، ایک ہے ہاتھی اور اونٹ۔ مچھلی کی میموری یا مچھلی کا قوت حافظہ بہت کمزور ہوتا ہے۔ مچھلی بہت جلد دھوکہ کھا جاتی ہے۔ اگر مچھلی شکار کرنے والا ہوک میں چارہ لگاتا ہے اور پانی میں ڈال دیتا ہے اور مچھلی آ کر اسے کھاتی ہے اور بچ نکلتی ہے، لیکن پھر دوبارہ آئے گی اور پھر اسے اور کھانے کی کوشش کرے گی، تو مچھلی کا جو حافظہ ہے، اس کی میموری ہے، بہت کمزور ہے اور جلد دھوکہ کھا جاتی ہے۔ اسی لیے مثال دی جاتی ہے بہت جلد بھول جانے والے اور بہت جلد دھوکہ کھا جانے والے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مچھلی کی میموری رکھنے والا ہے، اس کا حافظہ مچھلی کا حافظہ ہے۔ اس کے برخلاف ہاتھی یا اونٹ، اس کا حافظہ بڑا مضبوط ہوتا ہے، سالوں تک یاد رکھتا ہے۔ اگر اسے پالنے والا کبھی اس کی پٹائی کریں تو سالوں بعد بھی بعض دفعہ انتقام لے لیتا ہے اور اپنی سونڈ اس کے درمیان، یعنی اپنی سونڈ سے اسے درمیان میں لپیٹ کر اسے ہوا پر پھینک دیتا ہے۔ تو اس کا حافظہ، ہاتھی کا حافظہ یا اونٹ کا حافظہ بڑا تیز ہوتا ہے اور بہت دور تک، بڑے زمانے تک وہ یاد رکھتا ہے چیزیں۔ تو ذہین یا بہت محتاط آدمی اور جلد دھوکہ نہ کھانے والے آدمی، انہیں تشبیہ دی جاتی ہے ہاتھی اور اونٹ کے حافظے سے، اور جلد دھوکہ کھا جانے والے کی تشبیہ دی جاتی ہے مچھلی کے حافظے سے۔ اس سے معلوم ہوا کہ لوگوں کی 2 قسمیں ہیں، لوگ 2 کیٹیگری کے ہیں۔ ایک کیٹیگری مچھلی کے حافظے والی، جلد دھوکہ کھا جانے والی، اور بہت جلد لوگ انہیں دھوکہ دے سکتے ہیں اور جس طرح چاہیں ان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں کہتے ہیں وَالتَّعِيسُ مَنْ كَانَ عِبْرَةً لِسِوَاهُ، بدبخت اور نامراد وہ ہے جو خود دوسروں کے لیے عبرت بنے۔ یہ آدمی دھوکے پر دھوکہ کھا کر سامنے والے کے لیے عبرت بن جاتا ہے، لیکن عقل مند آدمی خود عبرت نہیں بنتا، دوسرے سے عبرت لیتا۔ السعید من وعظ بغیر، حدیث میں فرمایا گیا سعادت مند اور عقل مند خوشبخت وہ ہے جو سامنے والے سے عبرت لیں۔ تو یہ کیٹیگری کے لوگ جو کمزور حافظے والے یا مچھلی کی سی میموری رکھنے والے، وہ جلد دھوکہ کھا جاتے ہیں اور بجائے خود دوسروں سے عبرت لینے کے خود جائے عبرت بن جاتے ہیں، خود لوگوں کے لیے عبرت بن جاتے ہیں۔ اس لیے حدیث میں فرمایا گیا وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ الْأَمَانِ، عاجز، پوہڑ، کم عقل کون ہے؟ جو غلطیوں پر غلطیاں کرتا جاتا ہے، اپنے نفس کے پیچھے چلتا جاتا ہے اور پھر اللہ سے امیدیں بنائے رکھتا ہے، خود اپنا محاسبہ اور جائزہ نہیں لیتا۔ تو یہ قسم کے لوگ انہیں قابل تعریف ہیں، ہاتھی اور اونٹ کا حافظہ رکھنے والے اور دیر اور دور تک سمجھنے والے، دور رس لوگ۔ اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا، جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو دھوکہ دینے کی کوشش کی
یا حضرت یوسف علیہ السلام کو لے گئے اور کہا بھیڑیے نے کھا دیا، جنگل میں چھوڑ دیا، کنویں میں چھوڑ دیا. پھر انہیں ضرورت پڑی بنیامین کو لانے کی. حضرت یوسف علیہ السلام چاہ رہے تھے بنیامین کو بھی ساتھ لائیں. تو جب یہ حضرت یعقوب کے پاس آئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال هل آمنكم علیہ الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل. کیا میں تم پر اعتماد کر لوں، یعنی بنیامین کے بارے میں تم پر ایسے ہی اعتماد کر لوں جس طرح اس کے بھائی یوسف کے بارے میں نے اعتماد کیا تھا؟ تم سے دھوکہ کھاؤں، تم مجھے چکمہ دے دو. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا. تو اس حدیث کا گویا پورا ترجمہ ہے، حضرت یعقوب نے کہا کہ تم نے یوسف کے سلسلے میں تم مجھے دھوکے میں رکھ دیا، اب بنیامین کے سلسلے میں بھی تم مجھے دھوکے میں رکھنا چاہتے ہو. پھر ان کو بھیجنا پڑا بات دوسری چیزوں کی وجہ سے، جس کو قرآن نے کہا فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین کہا. پہلی کیٹیگری کے لوگ جو اونٹ اور ہاتھی کا حافظہ رکھنے والے، دور تک سمجھنے والے، حضرت مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں ما رأیت احدا احزم من عمر کان له واللہ فضل یمنعه ان یخدع وعقل یمنعه من ان یخدع. میں نے عمر سے بڑھ کر چالاک اور دانشمند، عقل مند، میں نے عمر سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا. یعنی عمر بن خطاب سے بڑھ کر. کہنے لگے اللہ نے انہیں وہ خوبیاں دی تھی جو خوبیاں مانے بنتی تھی کہ وہ کسی کو دھوکہ دے دیں، اور ایسی عقل اللہ نے دی تھی کہ یہ عقل مانے بنتی تھی کہ انہیں دھوکہ دیا جائے. نہ دھوکہ دیتے تھے نہ دھوکہ کھاتے تھے. یہ حضرت عمر نے خود اپنے بارے میں خود کہا لست بخب ولا الخب یخدعنی. نہ میں دھوکہ باز ہوں اور نہ کوئی دھوکہ باز مجھے دھوکہ دے سکتا ہے. کتنی اچھی بات کہی. نہ میں کسی کو دھوکہ دیتا ہوں، نہ میں دھوکہ باز ہوں، نہ میں کسی سے دھوکہ کھا جاتا ہوں. میں کسی سے دھوکہ کھانے والا نہیں ہوں. معاملے کی کو سوچنے والا، سمجھ کر قدم رکھنے والا، بڑا ہی محتاط اور کسی سے دھوکہ نہ کھانے والا، یہ بہت بڑی چیز ہے. اور ایسے لوگوں کی آج معاشرے کو ضرورت ہے. دوسری کیٹیگری کے لوگ جو یعنی وہ کیٹیگری جو آدمی اپنے کسی میں خود دھوکہ دیتا ہے نہ دھوکہ کھاتا ہے. اگر کبھی غلطی ہو جاتی ہے، حضرت عمر کے بارے میں کہا کان وقافا عند کتاب اللہ. اگر کبھی غلطی ہو جاتی فوراً رکنے والے. عورت نے کہا یعنی مہر کے بارے میں قرآن کی آیت پیش کر دی، مان لیا مجھ سے غلطی ہو گئی، رک گئے. وقافا عند کتاب اللہ. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں. الاعتراف کہتے ہیں الاعتراف یمحو الاقتراف. اعتراف جو ہے گناہوں پر پانی پھیر دیتا ہے، مٹی ڈال دیتا ہے. جو آدمی غلطی پر اعتراف کرتا ہے لوگ اسے بھی اچھا سمجھتے ہیں. اس لیے خلیل جبران نے کہا ہے، خلیل نے بہت اچھی بات کہی، جو آدمی معذرت کرتا ہے، اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے، وہ گویا سامنے والے کو عزت دیتا ہے اور اپنی تعلقات کو اخیر تک قائم رکھنا چاہتا ہے سامنے والے کے ساتھ. ایک تو غلطی ہوتی نہیں، کبھی غلطی ہو گئی تو فوراً اعتراف کر لیا مجھ سے غلطی ہو گئی، وہ اعتراف کیا، معذرت کی، تو سامنے والے کو عزت دے رہا ہے، رسپیکٹ دے رہا ہے اور سامنے والے سے اپنی تعلقات کو بنائے رکھ رہا ہے. لیکن غلطی پھر سینہ زوری آدمی کرے تو پھر اس سے معاملات بگڑتے ہیں، معاملات خراب، معاملات یعنی سلجھنے کے اور الجھ جاتے ہیں اور معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے. میرے عزیزوں اور دوستوں، اسی لیے اللہ کے نبی نے جو فرمایا لا یلدغ المؤمن من جہر مرتین. مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ ڈھسا نہیں جاتا. اسی کو انگریزی میں کہتے ہیں a fox is not taken twice in the same snare. ایک ہی جال میں، یعنی فاکس 2 مرتبہ پھنستا نہیں ہے، لومڑی 2 مرتبہ پھنستی نہیں ہے.
تو یہ گویا یعنی پرورب ہے، عربی کی اس حدیث کا ترجمہ ہے لا یلدغ المؤمن من جوہر مرتین، مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ کبھی ڈھسا نہیں جاتا، دینی معاملات میں ہو یا دنیاوی معاملات میں ہو۔ اس حدیث کے بارے میں کہا گیا، یہ لا یلدغ المؤمن اللہ کے نبی نے اس وقت کہی جب ابو عزہ الجمحی جو شاعر تھا، جو احد میں پکڑا گیا، دوبارہ پکڑا، بدر میں اللہ نے اس سے، اللہ کے نبی نے اسے معاف کیا تھا، اللہ کے نبی کے سلسلے میں اس نے بدتمیزی کی اور ان کا ساتھ دیا، مشرکین مکہ کا ساتھ دیا، پکڑا گیا بدر میں، اللہ کے نبی نے معاف کر دیا، معذرت کی اور کہا اللہ کے نبی مجھے بخش دیجئے، معاف کیجئے، میری بچیاں ہیں، 5 بچیوں کا میں والد ہوں، مجھے معاف کیجئے۔ اللہ کے نبی نے فدیہ بھی نہیں لیا، فدیہ کے بغیر معاف کر دیا۔ پھر امیہ بن سفیان نے اسے ورغلایا، بھڑکایا اور کہا تمہاری بیٹیوں کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، آئیے نکلیے اور اللہ کے نبی کے خلاف بولیے اور جنگ میں ہمارا ساتھ دیجئے۔ پھر احد میں پکڑا گیا اور پھر اس نے معافی مانگی اور معافی طلب کی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا لا یلدغ المؤمن من جوہر مرتین، مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ ڈھسا نہیں جاتا۔ دین کے معاملات میں بھی ہے، دین کے معاملات میں بھی آدمی نہیں ڈسنا چاہیے۔ کتنے ایسے ہوتے ہیں جو بہت سے ہوتے ہیں، بعض جگہ دیہاتوں میں دیکھا گیا، بعض ائمہ اور خطبہ عیسائی ہیں، یہودی ہیں، اور کہیں پر ڈیرا ڈال دیا اور وہاں اپنی یعنی زبان پر مہارت کی اور وہاں کی لینگویج پر مہارت کی، دینی مطالعہ کیا، نوجوانوں کو بھڑکایا اور پھر ان سے غلط کام لیا۔ تقی عثمانی نے خود کہا ہے، لکھا ہے، کچھ نوجوان میرے پاس آئے، نوجوان داڑھی رکھنے والے بہت دیندار آئے اور کہا، رونے لگے، بلا کر پوچھا کیا ہے؟ کہنے لگے کچھ علماء کے ہاتھوں ہم پھنس گئے جو ہمیں جہاد اور نہ جانے اس طرح کی چیزوں پر ابھار رہے تھے، اور پھر ان کے تعلقات حکومت سے تھے اور ہمیں پھنسا دیا، نہ ہم یہاں کے رہے نہ وہاں کے رہے، دونوں جگہ۔ ان دہشت گردوں سے بھی ہمیں خوف ہے اور یہاں سے بھی ہمیں خوف ہے۔ تو معلوم ہوا دینی طور پر، مذہبی طور پر بھی آدمی کسی کے ہتھے نہ لگیں، اپنے نوجوانوں پر کڑی نظر رکھیں، اپنے بچوں پر کہاں جا رہے ہیں، کہاں آ رہے ہیں، کس سے ملنا ہو رہا ہے، کیا لٹریچر کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ کبھی دین کے نام پر کبھی ہتھے چھوڑ جاتے ہیں اور پھر ہمارے بھٹکن میں ایسے بہت سے واقعات ہوئے۔ تو معلوم ہوا کہ اس میں بھی انسان کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، بعض دفعہ احتیاط کرنے کی، محتاط رہنے کی انسان کو ضرورت ہے۔ دنیاوی معاملات میں بھی آدمی دھوکہ نہ کھائیں۔ دیکھا ہمارے بھٹکل کے کتنے لوگ دھوکہ کھا گئے، کاروبار میں، بزنس میں پیسہ ڈال کر، سامنے والے نے کہا آپ ڈریے نہیں، لائیے، آپ کو منافع دیں گے۔ ایک آدمی کا واقعہ یہاں تک آیا کہ دیکھیے کتنا آدمی، ایک دیندار آدمی کیسے دھوکہ کھاتے ہیں لوگ۔ ایک آدمی نے کہا آئیے آپ کو جگہ دکھاتا ہوں، بہت بڑی جگہ ہے، 5 ایکڑ کی اور بہت اچھی جگہ ہے، آئیے۔ وہ سامنے والا دیندار آدمی، دانشور، کہا پوچھا نہیں، کچھ نہیں، نہ کاغذات نہ کچھ پوچھا، یہ ہمارے بھٹکل میں واقعات پیش آئے، اتنی بڑی جگہ ہے، اس کا اتنا اماؤنٹ ہے، 25 کروڑ 30 کروڑ اتنا اماؤنٹ ہے اس کا، بہت قیمتی جگہ ہے۔ اب اس نے نہ کاغذات مانگے نہ کچھ، سامنے والوں سے پیسہ لے لیا اور پھر ایک جا کر کے دے دیے۔ اس طرح کے دھوکہ کھاتے ہیں۔ تو معلوم ہوا آدمی کاروباری اور بزنس کے معاملے میں بھی احتیاط رہیں، دھوکہ نہ کھائیں، معاملات میں بھی دھوکہ نہ کھائیں کہ سامنے والا کہ اس کو دھوکہ نہ دے دیں۔ سوچیں بار بار، اس فیلڈ کے آدمیوں سے آدمی لنک قائم کریں، اس فیلڈ کے ماہرین سے، جگہ کے بارے میں، وکلا کے بارے میں، جس فیلڈ کے ماہرین ہیں یا کاروبار اور بزنس کے لین کے ماہرین ہیں یا جگہ کے ماہرین ہیں، آدمی خود دھوکہ کھا جائے اور کسی پر رحم کرے، یہ خود معلوم ہوا لا یلدغ المؤمن۔ ابھی دیکھا اتنا آدمی ہمارے لوگ دھوکہ کھا گئے، اتنا بزنس میں پیسہ لگا دیا۔ پھر ابھی 1 سال پہلے کسی نے کہا ہم سے پوچھا مولانا فلاں آدمی یہ کر رہا ہے، ہم پیسہ ڈال سکتے ہیں، ہمیں اعتماد ہے۔ اتنے دھوکے پر دھوکہ کھا جانے کے باوجود بھی لوگ سنبھلتے نہیں ہیں۔ اس میں حرص اور لالچ کا بھی شائبہ ہوتا ہے، آدمی چاہتا ہے جلد مالدار بنوں، محنت اور کوشش کے بجائے جلد پیسہ آ جائے، اس کی کوشش کی جاتی ہے۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا گیا لا یکن احدکم امع مت بنو، امع منے انا معک کا یہ ہے ورب ہے، انا معک امع مت بنو، ابن الوقت مت بنو، ہاں ملانے والے مت بنو،
ان احسن الناس، لوگ اچھا کریں گے تو ہم بھی اچھا کریں گے، اگر لوگ برا کریں گے ہم بھی برائی پر چلیں گے، ایسا نہیں۔ لیکن کیا کرو، لوگ اچھا کریں تم اچھا کہو، اچھا کرو، اگر لوگ برا کریں آنکھ بند مت کرو، روکو، غلطی ہے۔ ہمارے یہاں اردو نوایتی میں کہتے ہیں آنکھ بند کرو، یعنی بولو سن نہ دے، سن بول، سن بول مت بول مت دے، یعنی ایک محور ہے ہماری نوایتی میں کہتے ہیں سامنے معاشرے میں جو بھی پیش آئے آنکھیں بند کر لیجیے، خاموش رہیے، اسی میں خیر ہے۔ اسلام یہ نہیں کھاتا، اسلام چاہتا کہ خود بھی دھوکہ نہ کھائیں، سامنے والے کو بھی دھوکے میں نہ رکھیں، یا سامنے والا دھوکے میں مبتلا ہو رہا ہے اس سے بھی بچانے کی کوشش کریں۔ اسی لیے حضرت عمر نے صحیح بات کہی، سوء الظن من الحزم، بعض دفعہ بدگمانی بھی عقل مندی ہے، اس لیے کہ قرآن نے جو کہا سب گمان برا نہیں، ان بعض الظن اسم کہا، قرآن نے کیا کہا، ان بعض الظن اسم، بعض گمان برائی ہے، تو سب گمان برائی نہیں ہے، ہر آدمی ہر کسی سلسلے میں اچھا گمان رکھے یہ صحیح نہیں ہے۔ ان من الحزم سوء الظن، یعنی بدگمانی بھی عقل مندی ہے، ہر ایک کے بارے میں اعتماد کرنے کے بجائے اسے پرکھنا، اسے جائزہ لینا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جمعے میں 11 بجے آ کر بیٹھتے ہیں، جمعے میں 11 بجے تہجد کی پابندی، تہجد نہیں چھوڑتی، کوئی سنت نہیں چھوڑتی، لیکن کس طرح لوگوں کو دھوکہ دے دیتے ہیں۔ تو ایسے بھی ہے، ایسا بھی ہوتا ہے، تو آدمی کو بہت محتاط رہنا چاہیے۔ اور آدمی اسی لیے کہتے ہیں، عرب کا مشہور مقولہ ہے، العقل التجارب والحزم سوء الظن، عقل کیا ہے؟ ایکسپیرینس اور تجربے کا نام ہے عقل، اور دانشمندی اور دانائی کیا ہے؟ عقل مندی کیا ہے؟ کہ آدمی ذرا سی بدگمانی بھی رکھیں، سوء الظن، دھوکہ نہ کھائے آدمی۔ ایک واقعہ ہمارے بھٹکل میں ہوا، ایک عورت آئی، کہنے لگی میں مہمان ہوں، پریشان ہوں، میرے پاس ٹکٹ نہیں جانے کا، بہت پریشان ہوں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، میں صبح بھٹکل میں پیش آیا، میں صبح جاؤں گی گھر، اب مجھے ذرا سونے کے لیے جگہ دیجیے، رہنے کے لیے جگہ دیجیے۔ سامنے والے نے اعتماد کیا، مسلم عورت ہے، یہ ہے، اندر لے لیا۔ اس نے رات میں جائزہ لیا، سونے کے بعد کیا چیزیں کہاں رکھی ہوئی ہیں، رات کے 3 بجے گھر سے غائب ہو گئی۔ تو معلوم ہوا آدمی کو بہت محتاط رہنا چاہیے، عقل مندی اور دانائی کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اس طرح کے واقعات آتے ہیں تو آدمی سوچیں کہ معاشرے میں ایسے واقعات پیش آئے ہیں، ہم ان واقعات سے عبرت لیں، دھوکہ نہ کھائیں، ہم خود عبرت بننے کے بجائے ہم واقعات سے عبرت لینے والے بن جائیں۔ السعید من وعظ بغیر، ہماری شمار ان لوگوں میں ہو، یعنی اس ذہن رکھنے والے، اس میموری رکھنے والے جن کی میموری مضبوط ہوتی ہے۔ مچھلی کا سا حافظہ اور مچھلی کسی میموری رکھنے والے ہم نہ بنیں۔ اونٹ اور ہاتھی کی جو میموری ہے تیز، سالوں تک یاد رکھنے والی، دھوکہ نہ کھانے والی، اس میموری اس حافظے کو ہم اپنائیں تو ہم اس کیٹیگری میں، اس زمرے میں شمار ہو جائیں جو عقل مند ہیں، دانا ہیں، دھوکہ نہ کھانے والے ہیں، اور کبھی غلطی ہو بھی جاتی ہے تو پلٹنے والے ہیں۔ دینی معاملات میں، دنیاوی معاملات میں، دینی طور پہ اگر کوئی غلطی ہو رہی ہے تو آدمی توبہ استغفار سے کام لیں اور پلٹنے کی کوشش نہ کریں، دوبارہ بار بار پلٹنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے کہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔